بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹرالر جو روڈ کے اوپر چلتے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، بسیں، ٹرینیں، یہ جو روڈوں اور ٹریکس کے اوپر چلتی ہیں، یہ کس طرح سے اتنا زیادہ لوڈ اٹھا کر آسانی کے ساتھ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، جبکہ ہم لوگ اگر 10 کلو کی پانی کی بالٹی بھی اٹھائیں تو تھوڑا دور تک چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ جو گاڑیاں، ٹرینیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، یہ جو چلتے اور دوڑتے ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں ایک خاص قسم کا سسٹم کام کرتا ہے۔ ایک خاص قسم کی فرکشن ہوتی ہے جس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، مثلاً رولنگ فرکشن اور اسٹیٹک فرکشن وغیرہ۔ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ پتھر کا کوئی ٹکڑا یا لکڑی کا کوئی تنا، جیسے درختوں کی کٹائی ہوتی ہے تو ان درختوں کے تنے اگر زمین پر پڑے ہوں تو اگر کوئی بھی انسان ان کو کھینچنے کی کوشش کرے تو اس کو کھینچنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ہم انہی کو رولنگ فرکشن میں تبدیل کر دیں تو ان کو کھینچنے میں بہت ہی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ رولنگ فرکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ان لکڑی کے تنوں یا پھر پتھر کے نیچے اگر ٹائر لگا دیں تو کئی من وزنی لکڑی یا پتھر ایک عام انسان بھی آسانی کے ساتھ اس کو لے کر جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک عام انسان اگر 20 کلو یا 1 من کا وزن آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتا ہے یا اس کو گھسیٹ کر لے کر جا سکتا ہے، تو پھر اگر اس کو رولنگ فرکشن میں تبدیل کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک نارمل انسان 10 من کا وزن آسانی کے ساتھ اس کو لے کر چلا جائے۔ اور یہی فارمولہ تقریباً تمام گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی گاڑی یا لوڈ وغیرہ اگر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا ہو تو اس کو رولنگ فرکشن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس کے نیچے ٹائر لگا دیتے ہیں اور ٹائر آسانی کے ساتھ کسی بھی چیز کو رول کر کے آگے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سے کسی چیز کو روکنا مقصود ہو تو اس کو اسٹیٹک فرکشن میں تبدیل کر دیتے ہیں اور گاڑی فوری طور پر رک جاتی ہے۔ عام طور پر گاڑیوں کے ٹائر تو ربڑ کے بنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے باہر کوئی بھی ایسی چیز فٹ نہیں کر سکتے جو کہ اسٹیٹک فرکشن پیدا کرے، یعنی کہ رگڑ پیدا کرے اور گاڑی کو بریک لگوانے میں مدد کرے۔ تو اس لیے گاڑیوں کے رم کے اندر ایک ڈرم کو فٹ کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی سخت مٹیریل کا بنا ہوتا ہے، اور اس ڈرم کے اندر بہت ہی مضبوط مٹیریل کے بش لگائے جاتے ہیں۔ جب گاڑی کو روکنا ہوتا ہے تو وہ بش اس ڈرم کے ساتھ رگڑ پیدا کرتے ہیں اور اسٹیٹک فرکشن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی فوری طور پر رک جاتی ہے، اور عام طور پر اس عمل کو بریکس کہتے ہیں۔ بریکس عام طور پر گاڑیوں کے سائز، وزن، لوڈ کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر گاڑی چھوٹی ہوگی تو اس کو نارمل بریک سے بھی روکا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر گاڑی بڑی ہوگی تو اس کو بریک بھی کافی ہیوی لگانی پڑے گی اور اس میں ہائیڈرولک سسٹم بھی لگانا پڑ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ تمام گاڑیاں جیسے کاریں، بسیں، ٹرینیں، ڈمپر وغیرہ، اور حتیٰ کہ ٹرینوں میں بھی اسی طرح کا بریک سسٹم کام کرتا ہے۔ آپ بریک سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سائیکل کو ہی دیکھ لیں کہ سائیکل کے باہر کی طرف ربڑ کا ٹائر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک رم ہوتا ہے۔ رم کے ساتھ ایک ربڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جسے بریک کہتے ہیں، اور جب اس کو بریک کو دباتے ہیں وہ ربڑ کا ٹکڑا رم کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے اور سائیکل رک جاتا ہے۔ کیونکہ موٹر سائیکل سے تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس میں ڈرم بریک کا استعمال کرتے ہیں۔
موٹر سائیکل کے ٹائر کے ایکسل کے ساتھ ایک ڈرم فٹ ہوتا ہے، اس میں بشز وغیرہ لگا کے بریک سسٹم کو استعمال کرتے ہیں۔ اب کچھ بائکس ایسی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جس میں ڈسک بریک کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈسک بریک کا مقصد اور کام ایک ہی ہوتا ہے جو کہ ڈرم بریک کا ہوتا ہے۔ ڈرم بریک کیونکہ تھوڑی سی پرانی ٹیکنالوجی ہے اور ڈسک بریک تھوڑی سی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ لیکن یہ جو شپ ہوتے ہیں یا بحری جہاز ہوتے ہیں، ان کا بریک سسٹم کافی مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہ زمین پر سفر نہیں کرتے، یہ لیکوڈ پر چلتے ہیں، تو لیکوڈ کا جو بریکنگ سسٹم ہوتا ہے وہ زمین پر چلنے والی گاڑیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بحری جہاز یا شپ میں 3 طرح کی بریکس استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر جہاز کا وہ سسٹم جو جہاز کو لے کر آگے کی طرف چلتا ہے اس کو ریورس کر دیتے ہیں۔ جہاز کے اندر انجن کا وہ سسٹم جو پانی کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے، وہ پانی کو آگے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں جہاز ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جہاز کو ریورس تو نہیں کرتے لیکن جہاز آگے بڑھنا رک جاتا ہے۔ اور جہاز کا دوسرا بریکنگ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جہاز کو ہوا کے ذریعے سے روکتے ہیں۔ بحری جہاز کے پیچھے لوہے کے بہت بڑے بڑے تختے کھڑے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا کا دباؤ پڑتا ہے اور جہاز تیزی کے ساتھ رک جاتا ہے۔ بحری جہاز کے اندر تیسرا سسٹم اینکر کا سسٹم ہوتا ہے کہ لوہے کا ایک بہت بڑا اینکر ہوتا ہے جس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ سمندر کی تہہ کے ساتھ چپک جاتا ہے اور جہاز کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر جہاز کا سائز کم ہے تو اینکر چھوٹا ہوگا، اور جہاز اگر بڑا ہے تو اینکر کا سائز بھی اسی حساب سے ہوگا۔ یہ اینکر جہاز کے بریکنگ سسٹم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جہاز کو لنگر انداز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتنے ملک لگتے ہیں، سمندر کی گہرائی کتنی ہوتی ہے، اور اس میں کون کون سی مخلوقات رہتی ہیں، اور انسان کی رسائی سمندر کے اندر کتنے % تک ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جس قسم کی بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری مزید رہنمائی کریں۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیو سننا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔